السلام علیکم۔ اخوت نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان گیلانی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے 6 خطرناک ترین دشمنوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے مختلف ادوار میں انہوں نے اپنی شیطانی حرکات سے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور بتائیں گے کہ کیسے یہ 6 شیطان عبرت کا نشان بنے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے فرعون کا لقب قدیم مصر کے بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے قصہ میں فرعون کا ذکر آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ فرعون اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال اور باعث عبرت بنا دیا۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں نشانی کے طور پر محفوظ ہے۔ یہودا اسکریوتی یا اسخریوتی، عبرانی میں یہ نام ایش کریتی تھا جو بگڑ کر اسکریوتی ہو گیا۔ یہودا اسکریوتی یسوع المسیح کا ایک رسول، یہ شمعون اسکریوتی کا بیٹا تھا۔ یہ ایک تیز دماغ شخص تھا۔ اس کو حواریوں میں سے خزانچی بنایا گیا۔ اس نے قریب 1 سال مسیح کے ساتھ بسر کیا۔ اس کی غداری کی بنیاد ظاہر ہے کہ لالچ تھی، اس لیے یہ جھوٹا ایمان لایا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ مسیح کوئی دنیاوی سلطنت قائم کریں گے، مگر جب یہ سب نہ ہوتا ہوا نظر آیا تو اس نے مسیح سے غداری کر کے مال کمانے کی کوشش کی۔ اس کے بارے مسیحی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نے ہی کچھ رقم کے عوض مسیح کی مخبری کی تھی، جس پر بعد میں شرمساری کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ ڈریکولا کا یہ کردار تو شاید خیالی تھا، لیکن ڈریکولا نام بالکل خیالی نہیں تھا۔ تاریخ میں ڈریکولا کہلائے جانے والا شہزادہ جس نے اپنے وقت کی سپر پاور کے سلطان کا مقابلہ کیا تھا، ایک طرف اپنے مظالم کی وجہ سے بدنام ہوا تو دوسری طرف اسے رومانیہ میں قومی ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ نسبتاً ایک چھوٹی سی ریاست والیچیا کا یہ شہزادہ ولاد سوم ڈریکولا کہلاتا تھا۔ ڈریکولا کا مطلب تھا ڈریکول کا بیٹا۔ اس شہزادے کی تاریخ میں وجہ شہرت ہزاروں کی تعداد میں اپنوں اور غیروں کے جسم میں میخیں گاڑ کر مارنے والے حکمران کی ہے۔ اسی وجہ سے ولاد سوم ڈریکولا کو انگریزی زبان میں ولاد دی امپیلر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نوجوان شہزادے کو اتنے خطرناک القابات کیوں کر ملے، تو سنیے۔ جب عثمانیوں نے ولاد کو واپس والاشیا بھیجا تو اس نے عثمانیوں سے غداری کا انتہائی خوفناک طریقہ اپنایا۔ جب محمد دوم نے ولاد سے خراج تحسین لینے کی درخواست کے لیے اپنے قاصد بھیجے تو اس نے انکار کر دیا اور قاصدوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے اپنے سر سے پگڑیاں اتار دیں۔ مسلم قاصدوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنا صرف اور صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ولاد نے حکم دیا کہ ان کی پگڑیاں ان کے سروں میں میخوں کے ذریعے ٹھونک دی جائیں۔ یہ حکم خلافت عثمانیہ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ ولاد سوئم ایک خالص شیطان تھا۔ اس نے سزائے موت کے نت نئے اور ظالمانہ طریقے ایجاد کیے، جن میں ایک سولی چڑھانا تھا۔ جس شخص کو یہ سزا دی جاتی، اس کے جسم کے نچلے سرے سے ایک نوکدار چیز گھسائی جاتی جو پورے جسم سے ہو کر کم کے اوپری حصے سر یا کندھے سے باہر آ جاتی تھی۔ عثمانوی قاصدوں کے قتل کے بعد سلطان محمد دوم نے نکوپولس کے حاکم حمزہ پاشا کو ولاد سوئم کو ختم کرنے یا اس سے امن کی بات کرنے کی غرض سے بھیجا۔ ولاد سوئم کے آدمیوں نے راستے میں ہی گھات لگا کر حمزہ پاشا کو اس کے 20,000 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے بوشارست میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا۔ ڈریکولا کی فوج سلطان کی فوج کی یلغار کا سامنا نہ کر پائی اور مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ ولاد سوئم اپنی فوج سمیت مارا گیا۔ ولاد سوئم عرف ڈریکولا کا سر دھڑ سے الگ کر کے موجودہ استنبول کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اس کا سر 2-3 مہینے تک اس دروازے پر لٹکا رہا۔ یہ ڈریکولا دور کا خاتمہ تھا۔ اس دن سے آج تک بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مسلمانوں نے ڈریکولا کو شکست دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ برام اسٹوکر نے اپنے ناول ڈریکولا کا تخیلاتی کردار 1897 میں ولاد سوئم، جو اصلی ڈریکولا تھا، کو مد نظر رکھ کر بنایا تھا۔ ابراہا، حبشہ ایتھوپیا کا بادشاہ جس نے 525
ईस्वी में यमन फतह किया। मसीहियत का पुरजोश हामी था। इसने यमन के दारुल हुकूमत सिनआ में एक आलीशान गिरजा तामीर करवाया। 570 ईस्वी में मक्का पर हमला किया, जिसका मकसद खाना काबा को मुनहदिम करके सिनआ के गिरजे को मरकजी इबादतगाह का दर्जा देना था। अब्रहा की फौज में एक हाथी भी था जिसका नाम इब्न हशाम ने महमूद लिखा है। चूंकि अरबों के लिए ये एक अनोखी चीज़ थी, इसलिए उन्होंने हमले के साल का नाम आमुल फील, हाथी का साल रख दिया। कुरान मजीद की सूरह फील में है कि जब अब्रहा ने मक्के पर हमला किया तो खुदा ने मक्के वालों की मदद के लिए अबाबीलें भेजीं जिनके पंजों में कंकरियां थीं। ये कंकरी जिस शख्स को लग जाती उसका बदन फट जाता और वो तड़प तड़प कर मर जाता। इस तरह अब्रहा को बेनील मराम वापस जाना पड़ा। ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 रोज़ पहले का है। इसी साल मक्के में चीचक की वबा फैली, जिससे अक्सर मुशरिकीन और कुछ मुसलमान उलमा ने भी ये नतीजा निकाला है कि अब्राहा की पिसपाई का सबब दरअसल यही वबा थी, जिसके बायस इसकी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा नाकारा हो गया था। अबू जहल उमरू बिन मखजूम से वाज़े तौर पर मालूम होता है। शैतान बदी का मुजस्समा है, वो हस्ती जिसने आदम को सजदा करने से इनकार करके खुदाई अहकाम की नाफरमानी की और हमेशा के लिए मलऊन और मरदूद करार दी गई। अब इसका काम सिर्फ इतना है कि खुदा की मखलूक को बहकाए और उसे खुदा के मुकर्रर करदा रास्ते से दूर ले जाए। अल्लाह करीम ने शैतान को क़यामत तक के लिए ज़िंदगी देकर इंसानों के दिल में वसवसा डालने की कुव्वत दी है। इस अताशुदा कुव्वत के बलबूते पर शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज कर दिया कि वो आदम के बेटों को अल्लाह का बागी और नाफरमान बनाकर जहन्नुम का ईंधन बना देगा। लेकिन अल्लाह करीम ने शैतान को जवाब दिया कि तू लाख कोशिश करके देख लेना, जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे वो तेरी पैरवी नहीं करेंगे और तेरे धोखे में नहीं आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।